أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آسان عربی گرامر، سبق نمبر 35۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ کو اسکرین کے ساتھ تصویر نظر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے۔ تو عربی گرامر میں جو ہے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں اسم فعل حرف ہیں، اور اسم کی یہ 4 حالتیں، یعنی اس حال میں ہے رفع نصب جر جنس مذکر مؤنث عدد واحد مثنیٰ اور جمع وسعت نکرہ معرفہ معلوم نہ ہو، نہ وہ اسم صحیح سمجھا جا سکتا ہے، نہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، نہ استعمال کیا۔ کلمات یا الفاظ جب ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، تام جملہ یعنی جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعل یا جو فعل سے شروع۔ مرکب ناقص وہ ایسے مرکبات جن سے کچھ بات کا تو پتہ چلے لیکن پوری بات سمجھ نہ آئے، اسے جو ہے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں ہیں۔ مرکب عطفی جس میں حروف عطف یہ 10 ہیں جن کے ذریعے کی جو ہے کوئی 2 اسم آپس میں ملتے ہیں۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہو۔ مرکب جاری جس میں حرف جارہ جو ہے کسی اسم کے ساتھ آئے۔ مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کسی اسم کے ساتھ آئے۔ اور مرکب عددی وہ مرکب جو اعداد میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آج کل ہم جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، انشاءاللہ آج ہم یہی پڑھیں گے۔ فعل کی تقسیم ہم نے دیکھا تھا، 2 گروپ ہیں بڑے، صحیح اور غیر صحیح۔ صحیح کی مثال تھی سالم جس میں تینوں حرف صحیح ہوں۔ غیر سالم جس میں کوئی حمزہ کا لفظ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں، اگر 2 یکساں حروف آ جائے تو اسے مضاف کہتے ہیں تو یہ بھی سالم، لیکن ان کی ایک کیٹیگری علیحدہ کی ہے۔ غیر صحیح کے اندر جو ہے اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہو تو اسے مثال کہتے ہیں جیسے وعدہ، اگر وہ کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں جیسے قولا، اگر وہ کمزور حرف آخر میں آ رہا ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اگر 2 کمزور حرف آ جائیں، چاہے شروع میں آئے چاہے آخر میں آئے، یا ایک شروع اور ایک آخر میں آئے جیسے وقایا میں آئے، تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ پھر ایک اور تقسیم ہے فعل کی، اسے کہتے ہیں 7 اقسام افعال، 7 قسم کے افعال۔ صحیح جس میں جو ہے نہ حمزہ ہو نہ لفظ کی تکرار ہو، تینوں حرف صحیح۔ محموز جس کے مادے میں کسی جگہ حمزہ آ جائے، شروع میں آ جائے، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے۔ مضاف جس میں جو ہے کسی ایک لفظ کی تکرار ہو، چاہے وہ آخر میں ہو چاہے وہ جو ہے شروع میں ہو۔ مثال جس کے فا کلمہ میں جو ہے وہ کمزور حرف آ جائے، اجوف جس کے عین کلمہ میں کمزور حرف آئے، ناقص جس کے لام کلمہ میں کمزور حرف آئے، اور لفیف جس کے جو ہے مادے میں 2 حرف یکساں آ جائے۔ اسماء عدد اور مرکب عددی ہم نے یہ شروع کیا ہے، تو آئیے اس کی موٹی موٹی دہرائی کر لیتے ہیں۔ اسماء عدد کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اسماء جو اعداد و اشیاء کی تعداد یا تناسب یا ترتیب کو ظاہر کریں۔ اس کا مطلب یہ 3 بڑے گروپ ہیں۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ 1 سے لے کر 10 تک، اور 1 اور 1000 کی جو گنتی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مفرد۔ یہ اعداد ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے مفرد کہلاتے ہیں۔ مرکب 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد، یہ اعداد 2 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا ان کو مرکب کہتے ہیں یا مرکب عددی کہلاتے ہیں۔ عقود کیا ہوتا ہے؟ دہائیاں، یعنی 20 30 سے لے کے 90 تک جو یہ 10 10 کے تقسیم ہونے والے اعداد ہیں ان کو عقود کہتے ہیں۔
معطوف کیا ہوتا ہے؟ عقود کے علاوہ 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد کو جو ہے معطوف کہتے ہیں. تو اس طریقے سے اصلی اعداد کو 4 گروپ میں تقسیم کیا گیا. تو اصلی اعداد کی ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کو تعداد ظاہر کرنے والے اعداد، جیسے مثلا 4 کتابوں میں 4 عدد اصلی ہے. پھر ایک اور قسم ہوتی ہے عدد کسری، جس میں تناسب ظاہر کرنے والے عدد ہوتے ہیں. مثلا چوتھائی، حصے میں چوتھائی عدد کسری ہے، تہائی، اکائی، وہ جو ہے یہ نصف، اور جو ہے 8واں حصہ، یہ سب کسری ہے. ایک اور عدد ہوتا ہے عدد وصفی اور ترتیبی. وصفی اور ترتیبی میں فرق ہے. ترتیبی یہ ہے کہ ترتیب کے لیے، جیسے اول، دوم، سوم، چہارم. اور صفی جو صرف کو بیان کرے، جیسے سورت تیسری سورت میں تیسرا عدد جو ہے وہ کیا ترتیبی ہے. آج ہم نے مرکب عددی پڑھنا ہے، تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. مرکب عددی میں کیا ہے؟ مثلا ایک اسم عدد ہے، اس کے ساتھ جب ایک جس چیز کو گنا جا رہا ہے اسے جب جمع کرتے ہیں تو جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب عددی کہتے ہیں. یعنی اس میں عدد اور اس کے ساتھ جس چیز کو گنتے ہیں اسے معدود کہتے ہیں. معدود اور عدد جو ہے مل کے جو مرکب بناتے ہیں اسے مرکب عددی کہتے ہیں. معدود سے مراد وہ اسم ہے جس کی تعداد، ترتیب یا وصف بیان کیا جا رہا ہے. جیسے 4 کتابوں میں کتابیں کیا ہیں؟ وہ معدود ہیں جن کو گنا جا رہا ہے. 100 لڑکے، تو لڑکے کیا ہوا؟ معدود ہوا. 10 جو ہے وہ کتابیں، تو کتابیں کیا ہوئی؟ معدود ہوئی. مثلا 4 قلم میں 4 اس میں عدد اور قلم جو ہے معدود ہے. پھر مرکب عددی میں اکثر و بیشتر عدد پہلے اور معدود بعد میں آتا ہے. یعنی اکثر یہی ہوتا ہے کہ عدد پہلے لکھا جاتا ہے اور معدود جس کو گنتے ہیں اسے بعد میں، سوائے 1 اور 2 کے اعداد کے، جس میں جو ہے معدود پہلے آتا ہے، عدد بعد میں آتا ہے. پھر مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے عدد اور معدود میں کیا ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. البتہ عقود 100، 1000 اور ان کے تسنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث معدود کے لیے یکساں ہوتے ہیں. معدود اکثر و بیشتر بصورت نکرہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی معدود جو ہے وہ نکرہ کی شکل میں آتے ہیں. اس کے قواعد دیکھتے ہیں. 1 اور 2 کے اعداد کے لیے معدود پہلے آتا ہے، اور مرکب توصیفی کی طرح ہر اعتبار سے معدود اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث جو ہے وہ معدود اور عدد ہوگا. جیسے یہاں پہ ہے نفخات واحدۃ، یعنی ایک جو ہے وہ نفخ. اسی طرح الہین اسنین، یعنی 2. یہ دیکھیں جس کو گنا جا رہا ہے الہین یہ شروع میں ہے، اور اسنین جو عدد ہے بعد میں. نفس واحدۃ، نفس جو ہے یہ دیکھیں کیا ہے؟ اس کو گن رہے ہیں، اور واحد ایک. اب یہ دیکھیں نفس کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے. اسی طرح جو ہے نفختن، یہ مؤنث لفظ تھا، اس کے لیے عدد مؤنث ہے. الہین اسنعین، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں، یعنی تسنیہ کے ہیں، اور دونوں کے دونوں جو ہے کیا ہے؟ یا تو نصب کی حالت میں یا جر کی حالت میں. 1 یا 2 کے لیے عدد کا ذکر بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا، البتہ بعض اوقات تاکید کے لیے بطور صرف اس میں عدد بھی استعمال کر لیا جائے. ہے مثال ہے، مثلا 1 قلم، تو کیا کہیں گے؟ قلم پہلے آ جائے گا اور 1 کی گنتی بعد میں. قلم واحد، قلم جو ہے وہ مذکر تھا اور واحد تھا، اس لیے اس کے ساتھ عدد جو ہے وہ بھی مذکر اور واحد ہے. ایک بات، کلمات واحدات، یہ جو کلمہ ہوتا ہے نا، یہ لفظ مؤنث ہے، اور اس مؤنث کے لیے جو گنتی ہے یہ واحدات مؤنث کی آئی ہے. دیکھیں معدود جسے گن رہے ہیں، کلمے کو گن رہے ہیں، وہ پہلے آیا، عدد بعد میں آئے. 2 کتابیں، کتابان اسمان، کتابان کیا ہے؟ یہ کو گنا جا رہا ہے، معدود ہے. اور اسنانے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ گنتی ہے، یہ بعد میں. دوسری بات غور کریں، کتابانے میں یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ رفع کی حالت ہے. اس کی نصب اور جر کیا ہوتا ہے؟ کتابینی، کتابینی. کتابانے جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع ہے. اسی طرح اسنانے جو ہے یہ بھی رفع کی حالت میں ہے. اس کے جو ہے وہ نصب اور جر ہوتا ہے اسنائنی، اسنائنی. تو لہٰذا یہ دونوں کے اندر مطابقت آ گئی. پھر دیکھیں 2 استانیہ، معلمتان، اسنتان.
मौलिमताने जिन्हें गिना जा रहा है वो शुरू में आ गए, अदद बाद में आ गए। दोनों मुअन्नस है। ये मौलिमताना में ये ताने जो है ये रफा और जो है दो को जाहिर कर रहा है, इस न ताने में भी ताने जो है दो और रफा को जाहिर कर रहा है। तो लिहाजा ये जो है एक और दो की गिनती के अंदर कायदा क्या हुआ, नंबर एक जिसको गिना जाता है वो पहले आता है और जो अदद होता है बाद। नंबर दो, जो लफ्ज मुज़क्कर होता है जिसे गिना जा रहा है तो अदद भी मुज़क्कर है, अगर वो मुअन्नस है तो मुअन्नस है। अगर अदद जो है वो रफा की हालत, वो सॉरी मादूद जिसे गिन रहे हैं रफा की हालत में है तो अदद भी रफा की हालत में है। अगर जो है अदद वो जिसे गिन रहे हैं वो जो है नस्ब या जर की हालत में है तो अदद भी जो है नस्ब, यानी उनमें मुताबिकत हो। अब आगे 3 से लेकर 10 तक के अदाद के लिए मुरक्कबी अदाद इजाफी की तरह बनता है, जैसे मुरक्कब इजाफी बनता है। इसमें अदद जो है मुदाफ की तरह खफीफ, यानी उस पर ना अलिफ लाम होता है ना तन्वीन होती है, और मुअद्दद जमा और मुदाफ इलैह की तरह हालत जर में आता है। जमा मुकस्सर को भी मुज़क्कर ही माना जाएगा सिवाय इसके कि वो असलन जो है मुअन्नस हो। एक और दो के अदाद के अलावा बाकी तमाम अदाद के लिए मुअद्दद जो है वो इसम तादाद के बाद आता है, यानी अदद पहले आता है और मुअद्दद जो है वो बाद में आएगा। ये 3 से लेके जो है वो 9 तक के जो है हिस्सों में। अलबत्ता बाज़ औक़ात मादूद को पहले भी लाया जा सकता है जिससे मुबालगे का सलूक पैदा होता है, जैसे अस्समावात सबउन, यानी 7 आसमान। तो यहाँ देखें ये समावात जो है जिनको गिना जा रहा था वो पहले आ गए और गिनती बाद में आ गई, यानी सातों के सातों आसमान। असल में ये आना चाहिए था अस्समावात, 7 आसमान, लेकिन जब असमावात को पहले ले आएंगे तो उसमें क्या है, ताकीद आ जाएगी, मुबालगा आ जाएगा, यानी सातों के सातों आसमान। तो 3 से 9 तक के गैर मुअय्यन अदाद के लिए मुरक्कब अदाद भी इस तरह बनता है जैसे 3 से लेकर 10 के अदाद के लिए। 3 से लेकर 9 तक कैसे बनेगा, जैसे बेफदाअतु इत्फालिन व बिद्दाउ इफालिन, कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां। अब ये देखें बिद्दातु ये मुअन्नस लफ्ज है, इत्फालुन मुज़क्कर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिनती है ये मुज़क्कर और मुअन्नस का मुरक्कब जो बनता है उलट बनते हैं। अगर मादूद जिसको गिना जा रहा है वो मुज़क्कर हो तो अदद जो है उसके साथ मुअन्नस आता है, अगर वो मुअन्नस हो तो उसके साथ अदद जो है वो मुज़क्कर आता है। 3 से लेकर 9 तक। आइए देखते हैं, मसलन 4 कलम, क्या होगा, अरबतु इकलामी, कलम क्या था, मुज़क्कर था, और इसकी जमा क्या है, इकलामुन मुज़क्कर है, लेकिन इसके साथ जो अदद आ रहा है वो क्या है, मुअन्नस का आ रहा है, अरबतु, अरबतु इकलाम, 4 कदम, 4 जो है कलम, 5 ऊँटनी है। क्या होगा, यहाँ पे जो है 5 ऊँटनियाँ, खमसु नाकी नाकातिन, ये नाकातिन जो है, नाका कहते हैं मोनिस यानी ऊँटनी को, ये उसकी जमा हो गया नाकातिन। और यहाँ पे देखें क्या लफ्ज आया, खमसुन, जो कि मुज़क्कर है, यानी मोनिस जिस चीज को गिने अगर वो मोनिस हो तो अदद उसके साथ जो है वो मुज़क्कर आएगा। दूसरी गौर कीजिए, ये जो है क्या है, इजाफी की तरह है। ये जो जिसे गिन रहे हैं, ये जो अदद है, अदद जो है वो क्या है, ना तो वो अलिफ लाम होगा उस पे और ना तन्वीन होगी, यानी मुदाफ, और इसके साथ जिसे गिन रहे हैं वो जो है कसरा की हालत में आएगा, यानी मकसूर होगा। क्यों, मुदाफ इलैह मकसूर। तो ये मुरक्कब इजाफी के पैटर्न पे बनते हैं। अरबतु अकलामी, खमसतु नाकातिन, इसी तरीके से 5 नहरें, खमसतु अनहारिन, क्यों, अनहार जो है वो मुज़क्कर लफ्ज है, नहर अनहार इसकी जमा हुई, और उसके साथ गिनती जो है क्या आई, वो मुअन्नस की आई। 8 मर्द, समानियतु रिजालिन, रिजाल जो है वो मुज़क्कर है, जमा आ रहा है और क्या है, मकसूर आएगा, क्यों, ये जो है मुरक्कब है
تو مرکب جو ہے وہ توصیفی کے طور پہ بنتا ہے، وہ جو ہے مرکب عطفی کے طور پہ بنتا ہے، معطوف اور معطوف علیہ۔ اس کے بعد 7 گائے، سب وہ بکرات، بکرات مؤنث لفظ ہوتا ہے، بکرات اس کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ گنتی کا عدد کیا آیا؟ مذکر آیا۔ مرکب عدیم میں معدود واحد اور منصوب استعمال ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوتا ہے، جیسے اسنا اشرا نقیبن، یعنی 11 سے 99 کی گنتی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ معدود واحد اور منصوب ہوتا ہے، اور تذکیر اور جو ہے وہ یعنی مذکر مؤنث کے حساب سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے اسنا اشرا نقیبن، نقیبن کیا ہے یہ دیکھیں منصوب آیا، ٹھیک ہے، اور اسنا اشرا جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب کی شکل میں جو آیا یہ مؤنث کے ساتھ آیا، دیکھیں اس کی گنتی 11 ستارے۔ احدہ اشرا کوکبن، کوکب جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، اور اس کی جمع یہاں پہ کوکبن، اس میں منصوب حالت میں ہے، زبر کی حالت میں، اور لہذا احدہ اشرا کوکبن 11 جو ہے ستارے۔ یہ 11 اور 12 کی گنتی جو ہوتی ہے یہ اسی طرح جیسے 1 اور 2 کی گنتی ہوتی ہے۔ 46 مساجد، دیکھیں ستۃ و اربعون مساجد، یہ جو مساجد کا ہے دن آ رہا ہے یہ کیا منصوب میں آ رہا ہے، اور مساجدن جمع کا صیغہ کیوں یہاں جمع کرا؟ اربعون 40، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ستۃ و اربعون، یہ کیا ہے؟ عطفی، یہ عطف کے طور پہ آتے ہیں، یعنی 13 سے لے کر 99 تک کے جو عدد آئیں گے سوائے جو ہے عقود جو دہائیاں ہیں وہ سب جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے کہ جو ہے وہ عطف واو کا جوڑیں گے۔ 80 باغات، ثلاثۃ و ثمانون حدیقۃ، حدیقۃ جو ہے دیکھیں کیا ہے؟ منصوب آیا، اور سمانونا جو ہے یہ مذکر مؤنث کے لیے دہائیں ایک سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، البتہ عدد کا دیکھیں سلاست یہ کیا ہے؟ مذکر آیا ہے، کیوں؟ حدیقت مؤنث لفظ ہے، ہم نے یہ دیکھا 3 سے 11 کی گنتی میں کیا دیکھا تھا؟ عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معدود کے برعکس آتا ہے، برعکس کا مطلب ہے الٹ آتا ہے، اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اگر جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گا، اور مؤنث کے لیے مذکر۔ ایک غور کریں، حدیقت ان کے مؤنث لفظ ہے، حدیقت کہتے ہیں باغ، تو یہ جو ہے اس کے لیے جو عدد آیا کیا؟ سلاسن مذکر لفظ ہے، وہ سمانونا کا تو دہائیوں کا فرق نہیں ہے، چاہے مذکر یا مؤنث ان کے لیے ایک ہے، اگر یہ مذکر لفظ ہوتا تب بھی سمانونا ہی ہوتا۔ 50 راتیں، 50 لیلتن، لیلتن لیلہ جو ہے مؤنث لفظ ہے، لیالی اس کا جمع ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ منصوب حالت میں آتا ہے۔ یہاں پہ فرض کر لیں ایام ہوتا، ایام جو ہے وہ مذکر لفظ ہے تو تب بھی 50 نہیں آتا، یہ دونوں کے لیے ایک تو قواعد ابھی اضافی کی طرح بنتا ہے، اس میں عدد مضاف کی طرح خفیف اور معدود واحد اور مضاف علیہ کی طرح حالت جر میں آتا ہے، جیسے 100 لڑکے، مئات والدن، یہ دیکھیں مقصور آیا، کیوں؟ یہ جو مضاف الیہ کی طرح مرکب اضافی بن رہا ہے، اضافت میں بن رہا ہے، تنوین ہے تو یہ کیا ہے؟ مضاف کی شرط پورا کر رہا ہے، اور یہ اگلا مقصود ہے مضاف الیہ کی ہے تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ 1000 لڑکیاں، بنتن، الفن دیکھیں اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے تو یہ کیا ہے؟ مضاف، بنتن جو ہے کسرہ ہے، مقصور ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مضاف الیہ، تو الف بنتن 1000 لڑکی، 200 بستیاں، میاتا کریاتن، میاتا
اب میتا میں یہ جو الف ہے نا یہ دو کو ظاہر کرتا ہے. میتا میتن اگر ہوتا تو 100 ہوتا یا میاں ہوتا تو 100، لیکن یہ میتا یہ جو الف ہے یہ جو ہے مضاف الیہ کے پیٹرن پہ بنا. 2000 کرسیاں. الفا کرسیون، الفا جو ہے الف اگر ہوتا ہے تو 1000، لیکن الفا یہ جو ایک الف آ گیا یہ دو کو، یہ جو ہے تسنیہ کی علامت ہے اصل میں. 300 اونٹ. سلاسو جمال کہتے ہیں یہاں کیا ہے مقصود ہے. اور سلاسو میاتی یہاں پہ دیکھیے 3 جو ہے 100، 4000 فرشتے. اربتو الاف ملکین، اربتو 4 الاف الف کی جمع ہے یعنی 1000، ملکین جو ہے ملک فرشتے. دیکھیں مقصود وہ کیا ہے مضاف الیہ کی شرط پورا ہے. واحد کیا ہے معدود بصورت نکرہ استعمال ہوتا ہے، البتہ اسے معروف باللام بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کا جمع یا اس میں جمع ہونا ضروری ہے اور اس سے قبل من استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اشرون رجال کو اشرون من الرجال بھی استعمال کیا، یعنی جب یہ الف لام والا لفظ مرکب لائیں گے یعنی جمع لائیں گے مرکب کی شکل تو پھر اس سے پہلے لفظ من لگے. من جو ہے یہ مضاف علیہ کو فرق کر دیتا ہے. اگر یہ من نہ ہوتا تو یہ مضاف علیہ نہیں بن سکتا تھا. تو الف لام لانے کی وجہ سے اس کو جب جمع لائیں گے تو اس سے پہلے لفظ من لے آتے ہیں جو ایک فصیل یعنی فاصلہ کریٹ کر دیتا ہے مضاف علیہ میں، اور اس طرح جو مضاف علیہ بن جاتا ہے وہ جمع اور جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے. کئی اسما جو ادا کے بعد جو معدود واقع ہوتا ہے اس پر آخری عدد کا اثر پڑے گا. مثلا الف و تسعمائۃ و ست ثلاثون سنتن. اب یہ سنتن جو ہے یہ کیا ہے مضافات، یہ جو ہے وہ اس میں منصوب آ رہا ہے. اب منصوب یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس میں جو سنت پر جو ہے سلاسونوں کا اثر ہو رہا ہے. یہ سلاسونہ جو ہے نا یہ آخری لفظ ہے. سلاسونہ جو ہے وہ کیا ہے مضاف ہے، نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے، اور اس کے بعد والا لفظ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے وہ منصوب آ رہا ہے سنت. اسی مرکب عددی کی عربی جو ہے ست و ثلاثون و تسعمائۃ و الف سنت بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں سنت الف کی وجہ سے مجرور ہے. یہ یہاں تک تو خشک بات تھی. اب تھوڑی سی جو ہے نرم بات کرتے ہیں تاکہ ہم گنتی سیکھ لیں. ہم نے گنتی سیکھنی ہے قواعد کو ایک کیفیت کے آئیے سیدھی سادی گنتی گنتے. 11 سے 19 تک کے اعداد جو ہیں یہ مرکب عدد ہے اصل میں. اس میں عدد مثلا 11 آتا ہے تو دیکھیں مذکر میں معدود کیا ہوگا احدہ عشرہ طالباً. یاد رکھیں کہ یہ جو معدود ہے یہ کیا ہوگا منصوب. دوسرا یہ ہے یہاں پہ احدہ عشرہ 11 اور 12 تک جو ہے یہ آپس میں مطابقت رکھیں گے. مذکر کے لیے مذکر گنتی آئے گی، مؤنث کے لیے مؤنث. مثلا یہاں دیکھیے 12 کے لیے کیا ہے اسنا عشرہ طالباً یعنی 12 طالب علم. مذکر عدد ہے، مذکر جو ہے معدود ہے. 13 سے جو ہے معاملہ چوپٹ ہوتا ہے. کیا یہ جو عدد ہے یہ مؤنث ہو جاتا ہے. ثلاثہ عشرہ طالب، عشرہ کیا ہے یہ دہائی ہے. دہائییں ایک جیسے رہیں گی، یہاں مذکر کی مذکر آئیں گی مؤنث کی مؤنث، لیکن عدد جو ہے وہ بدل جائیں گے. 3 سے کیا ہے یہ مؤنث شروع ہو جائے گا. ثلاثہ عشرہ طالب یعنی 13 طالب علم. 14 کے لیے کیا کہیں گے اربعۃ عشرہ طالب یعنی 14 طالب علم. 15 کے لیے کیا کہیں گے خمسۃ عشرہ طالب. اب 16 کے لیے دیکھیں، 16 کے لیے کیا ہے ستۃ عشرہ طالب. 17 کے لیے کیا ہے عشرہ طالب. 19 کے لیے کیا ہوگا تسعۃ عشرہ طالب. یعنی 11 سے 19 تک ہماری گنتی پوری ہوگی. اس میں 11 اور 12 کے اندر دیکھیں
کیا ہے احد عشرہ اثنا عشرہ، یہ کہ مذکر ہے، عدد بھی مذکر ہے، جس کو گن رہے ہیں طالباً یہ بھی مذکر ہے۔ 13 سے 19 تک میں پہلا عدد جو ہوگا مرکب کا وہ ہمیشہ مؤنث آئے گا مذکر کے لیے، کیونکہ طالب جو ہے وہ طالب جو ہے وہ طالب کی لیے آ رہا ہے، طالب کیا ہے وہ ہے، تو اس کے لیے 13 سے 19 تک پہلا عدد جو ہوگا وہ کیا آئے گا مؤنث آئے گا، جیسے ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ۔ اب آئے مؤنث کے لیے، مؤنث میں دیکھیں 11 کا عدد یہ بتا رہا ہے کیا ہے مؤنث طالبہ ہے اور کیا منصوب ہے۔ اس سے پہلے اب جو 10 تھا وہ مؤنث ہو گیا، وہاں تھا عشرہ، یہاں کیا ہوگا عشرۃ مؤنث، اور گنتی 11 اور 12 کی جو ہے مؤنث کے لیے مؤنث مذکر بارہ کے لیے بھی پہلا عدد مذکر ہوگا اور جو دہائی ہے وہ مؤنث کے مطابق ہوگی۔ ثلاثہ عشرۃ طالبۃ، 13 طالب لڑکیاں۔ 14 کے لیے اربع عشرۃ طالبۃ، اربع کیا ہے مذکر آیا، کیوں جسے گنا وہ مؤنث ہے، پہلا عدد جو ہوگا مرکب کا کیا ہوگا وہ ہمیشہ اب الٹ آئے گا 13 سے 19 تک۔ 15 میں دیکھیں خمسہ عشرۃ طالبۃ، 16 میں دیکھیں ستہ عشرۃ طالبۃ، 17 میں کیا ہوگا سبع عشرۃ طالبۃ، 18 میں ثمانیہ عشرۃ طالبۃ، اور 19 میں کیا ہوگا تسع عشرۃ طالبۃ۔ تو یہ ہم نے کہا 11 سے جو ہے 19 تک کی گنتی سیکھی۔ سمری کیا ہے مذکر کے لیے 11 اور 12 کا عدد مذکر ہی آئے گا، احد عشرہ طالباً، اسی طرح جو ہے اثنا عشرہ طالباً۔ مؤنث کے لیے 11 اور 12 میں کیا ہوگا اس کے مطابق آئے گا احدی عشرۃ طالبۃ، اور جو ہے اثنتا عشرۃ طالبۃ۔ 13 سے 19 تک میں جو ہے مذکر کے لیے کیا ہوگا پہلا عدد مؤنث آئے گا، یعنی 13 کے لیے ہم کیا کہیں گے ثلاثۃ عشرۃ طالبۃ، اور اربعۃ عشرۃ طالبۃ طالب، خمسۃ عشرۃ طالب مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا یہ الٹ ہو جائے گا۔ 13 کے لیے ہوگا ثلاثہ جو کہ مذکر لفظ ہے، عشرۃ طالبۃ، دہائی جو ہے وہ دونوں کی ایک جیسی آ رہی ہے، یعنی مذکر کی مذکر کے لیے مؤنث کے لیے، اور اربع عشرۃ طالبۃ، خمس عشرۃ طالبۃ، ست عشرۃ طالبۃ، سبع عشرۃ طالبۃ، ثمانیہ عشرۃ طالبۃ، تسع عشرۃ طالبۃ۔ اب اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ عدد 12 معرب کی مثال، اندی اثنا عشرہ ریال، میرے پاس جو ہے کیا ہے 12 ریال ہیں، اندی اثنا عشرہ ریال، اور مؤنث اگر ہوگا تو وہ کیا کہے گی اندی اثنتا عشرۃ ربیۃ، ربیۃ جو ہے کیا ہے ربیہ مؤنث ہے تو اس لیے جو ہے اس نے عشرۃ اور اثنتا دونوں جو ہے وہ مؤنث کے لیے 11 اور 12 کی حد تک گئی ہے۔ اب ایک اور دیکھیں، یہ کیا تھا مرفوع تھا، غور کریں اندی اثنا عشرہ ریالا، اندی اثنتا عشرۃ ربیۃ، منصوب کیا ہے ارید اثنا عشرہ ریالا، اور مؤنث کیا کہے گی ارید اثنتی عشرۃ ربیۃ۔ کہاں پہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے؟ اسنا اور اسنائی میں دیکھیں، اسنا اور اسنتا جو ہے یہ کیا ہے رفع کی حالت ہے، الف جو ہے یہاں رفع پہ ہے، اسنا اور اسناتی میں یا جو ہے یہ کیا ہے منصوب کو دکھا رہا ہے۔ مجرور کو دیکھیں، حاضل کلم باسنا عشرہ ریالا، حاضل کلم باسنتی
अशरत रियाल, क्योंकि इसमें मंसूब और मजरूर दोनों के लिए एक ही फॉर्म होता है। ये हमने दीवाने किताब असनाती असनाती मोनेस के लिए जो लफ्ज आ रहा है उसमें फर्क है। असना और असनाती में ता फर्क कर रहा है कि ये मोनेस के लिए है, लेकिन उनके जो है मंसूब और मजरूर में फर्क नहीं करेगा। क्यों? जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना दोनों एक ही रहेंगे मंसूब और मजरूर। वो जुमला हमें बताएगा, रेफरेंस बताएगा कि ये आया जो है मंसूब हालत है या मजरूर हालत। इसी तरह ये 12 की गिनती के अंदर जो है जो रफा की हालत है वो तो वाजे है। इसना जक्कर के लिए, इसनाता जो है मोन्नेस के लिए रफा की हालत, लेकिन मंसूब और मजरूर में दोनों के लिए क्या है? इसना अशरा मुजक्कर के लिए, इसना अशरती ये मोन्नेस के लिए क्लियर करती है। इसरता इसरती अशरती, ये ता और अशरता दोनों मोन्नेस के लिए, लेकिन ये नहीं बताते कि इनमें मंसूब कौन सा है मजरूर कौन सा है। वो हमें जुमला कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अब 11 से 19 तक के अदाद मबनी होते हैं सवाए अदद 12 के पहले हिस्से के। मबनी की मिसालें देखें। मरफू इंदी सित्ता अशरा रियालन, मेरे पास जो है क्या है? सित्ता, सित्ता यानी 16, अशरा सित्ता अशरा 16, मेरे पास 16 रियाल है। मंसूब भी यही होगा, उरीदो सित्ता अशरा रियाल, मंसूब भी और मजरूर भी यही होगा। हाजल कलमु भी सित्ता अशरा अशरा रियाल, यानी ये जो अदद है इनमें 11 से 19 तक ये क्या है? मबनी होती है। जब मबनी होते हैं तो इनमें मरफू मंसूब मजरूर का नहीं पता चलता। हाँ, वाहिद 11 और 12 में तो पता चलता है, लेकिन 13 से लेके 19 तक जो है इसमें हमें रफा नस्ब और जर का नहीं पता चलता। तो ये मबनी है, इनकी तीनों हालतें होती हैं, जैसे मूसा मूसा मूसा, हाजा हाजा हाजा। इसी तरह ये जो है सित्ता 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 आएगा। पता कैसे चलेगा? रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट से, जहां पे वो लफ्ज इस्तेमाल रहा है वो खुद बताएगा जुमला के ये यहाँ पे जो है रफा की हालत है, यहाँ पे नस्ब की हालत है, यहाँ पे जर। 13 से 19 तक में अदाद का पहला हिस्सा मादूद के मुखालिफ और दूसरा मादूद के मुताबिक होगा, ये हमने देख लिया। मसलन सलासा अशरा तालिबन, तालिबन मुजक्कर है तो पहला हिस्सा जो है वो मुअन्नस आएगा, पहला अदद। और मुअन्नस के लिए क्या? सलासा अशरता तालिबन, तालिबतुन मुअन्नस मुजक्कर के मुताबिक, मुअन्नस की मुअन्नस के मुताबिक। खमसत अशरा तालिबन यानी 15 जो है तालिब इल्म, और मुअन्नस के लिए क्या होगा? मुजक्कर आ जाएगा खमसा अशरता तालिबत, दहाई जो है वो मुअन्नस हो जाएगी क्योंकि तालिबा जो है वो मुअन्नस है। दूसरी बात, 11 से 19 में अदद के दो अज्जा होते हैं। मादूद जो है वो मुफरद, नकरा और मंसूब होता है मसलन। और 11 से 12 में अदद के दोनों अज्जा जो है मादूद के मुताबिक होंगे, और 12 का पिछला जुज जो है वो मारूफ होगा। यानी जैसे अहदा अशरा तालिब, ये जो अशरा है ये मारूफ है, क्यों? मुजक्कर के लिए मुजक्कर आएगा, मुन्नस के लिए मुन्नस आएगा। अहदा अशरता तालिबन, इसना अशरा तालिबन और इसनता अशरता तालिब। ये 11 और 12 की गिनती जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये मुजक्कर की मुजक्कर के लिए, मुअन्नस की मुअन्नस के लिए आती है, बस इतना याद रखें। इसके दोनों हिस्से जो है वो पहला अदद का और दूसरा दोनों मुताकत रखते हैं मुअन्नस मुजक्कर के साथ। मसलन 11 तालिब इल्म पास हुए, नजा अहदा अशरा तालिबन, 11 तालिब इल्म कामयाबी, नजा कामयाब हुए, अहदा अशरा 11 तालिबन तालिब इल्म। तुम्हारे पास 12 रुपए है, इन दका स्नाता अशरता रुबियतुन, रुबियतुन मुअन्नस है तो इसलिए जो है दोनों अदद मुअन्नस आए।
اسنتا میں تا بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اشرتا میں گول تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ 15 مرد حاضر ہوئے، حضر خمسۃ عشر رجولن میں جو ہے رجل کی جمع ہے۔ اب یہ رجولن کو دیکھیں یہ مذکر ہے تو گنتی میں پہلا حصہ کیا آ رہا ہے؟ مؤنث آ رہا ہے، اور دوسرا اس کے مطابق مذکر آ رہا ہے۔ خمسہ کا جو ہے مؤنث ہے، عشرہ جو ہے مذکر ہے، اور رجالن جو ہے یہ مذکر جمع کا ہے۔ اس نے 18 اونٹنیاں خریدی۔ اشترا سمانی اشرتا ناقت، ناقہ جو ہے وہ اونٹنی کرتے ہیں جمع، ناقہ جو ہے کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے۔ اب اس کے لیے جو آیا ہے پہلا لفظ سمانی، سمانی جو ہے سمانیہ سے ہے، یہ مذکر لفظ ہے۔ اشرتا جو ہے کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے، یعنی جو دہائی ہے وہ مؤنث ہی آئی ہے، لیکن پہلا حصہ جو اس کا آیا ہے سمانیہ، یہ جو ہے کیا ہے؟ مذکر، کیوں مؤنث ہوتا ہے؟ سمانیتن، یہ سمانیت نہیں سمانی ہے، یعنی سمانیہ مذکر کی۔ کتاب کے 17 ورق پھٹے ہوئے ہیں، یہ آپ نے خود بنایا۔ 11 طالب، احد عشرہ طالب، 12 روپے، اسنت عشرۃ روبیت، 15 مرد، خمسۃ عشرہ رجولن، 17 اوراق، 17 ورقۃ، بنا لیا ہوگا آپ نے 17 اوراق، وہ یہ آ گیا 17 ورقۃ، ورقہ جو ہے وہ جو ہے مؤنث سے تو اس لیے جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دہائی مؤنث کی آئی اور عدد جو ہے وہ مذکر کا ہے۔ 18 اونٹنیاں، سمانی عشرۃ ناقۃ، یہ ابھی ہم نے کیے تھے۔ 11 طالب علم پاس ہوئے، یہ ہم نے کر لیا۔ یہ دوبارہ آ گیا سلائڈ۔ اس نئے پرائیویٹ اسپتال میں 58 نرسیں ہیں۔ فی مستشفى یعنی اس اسپتال میں جدید الثمان و خمسون ممرضہ جو ہے نرسوں کو، یعنی اس اہلی مجید کا مطلب ہے پرائیویٹ، سمانین و خمسون، یہ ممرضہ جو ہے مؤنث لفظ ہے تو اس لیے اس کا دہائیاں جو ہے کیا آ گئی؟ خمسون آ گئی، اور جب یہ خمسونہ آتے ہیں تو یہ کیا عطف ہوتے ہیں واو کے ساتھ، تو اس سے پہلے کیا سمانین مذکر لفظ ہے، سمانیت ہوتا یا سمانین ہوتا تو وہ جو ہے مؤنث ہوتا۔ اس سال جامعہ کراچی میں 97 طالبات نے داخلہ لیا۔ التحقت 97 طالبات بجامعۃ الکراچی فی هذا السنہ، فی هذا السنہ، اس سال طالبات اصل گنتی ان کی، اور یہ تو کیا مؤنث لفظ ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ 90 اور پہلا انسا کیا ہوگا؟ مذکر، سبم و تسعون، اگر یہ ہوتا مذکر طالبات کی جگہ طالبن ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے؟ سبتو، سبتو یا سبتو تسعون، یعنی پھر اس میں جو ہے مؤنث کا تا جو ہے ظاہر کیا جاتا۔ اس کپڑے کے بازار میں پچھلے ہفتے 34 دکانیں جل گئیں، بڑا مشکل جملہ دیا ہے بھائی۔ احتراقت 34 دکانا فی سوق الثیاب ھذی سبوق الماضی، اس یعنی گزشتہ جو ہے ہفتے میں کیا ہوا؟ دکانن، دکانن جو ہے مذکر لفظ ہے تو اس کے لیے کیا آیا؟ پہلا انسا اربتن مؤنث آیا، اور وثلاثون وہ جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا، واو ساتھ جو ہے عطف ہو گیا۔ ہم نے 46 طالبات کو کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ احدنا 46 طالبات لعمل علی الکمپیوٹر، یہ یہاں پہ ہم گنتی کس کی کریں؟ طالبات، کیا ہے؟ مؤنث لفظ، تو پہلا انسا کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ 46، اگر یہ ہوتا طالبن، طالبن یعنی لڑکے ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ 46، اکو دہائیے 20 30 سے لے کے 90 تک یہ اعداد مذکر مؤنث دونوں میں یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر جو ہے جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں اور اکود چلاتے ہیں، ان کا معدد واحد نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ مثلا 20 کو کہیں گے 20، واو
جیسے مسلمون بناتے ہیں اس طرح واو ان کا منصوب اور جو مجرور کا جمع سے ہوگا عشرونا عشرینا عشرینا سلاسونا سلاسینا سلاسینا تسعونا تسعینا تسعینا یعنی ان کی رفع نصب جر جو ہے یہ حالتیں ہوں گی. مرفوع دیکھیں آئندہ کا 60 ریال یا تمہارے پاس جو ہے وہ 60 ریال ہے. 60 واو جو ہے یہ بتا رہی ہے یہ رفع کی علامت ہے. منصوب اريد 60 ریال یہاں پہ جو ہے آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کون سا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے منصوب کی علامت ہے. جی اريد 60 ریال میں کون سی چیز ہے جو یہ دونوں میں ایک ہی آئے گا. مجرور بھی دیکھ لیں حاضر میں نے سنا نہیں. اس کی علامت یا جو ہے وہ نصب اور رفع کی علامت جو ہے وہ واو ہے. تومر میں جو واو ہے نا یہ رفع کی علامت منصوب اور مجرور دونوں ہیں. جیسے مسلمون میں واو جو ہے وہ اس کی جمع کی علامت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا واو نون اصل میں صرف واو ہے کیونکہ نون جو ہے وہ جب گر جاتا ہے نون جو ہے وہ گر جاتا ہے جب مجزوم ہو جاتا ہے یا جو اس سے آگے جو ہے کوئی آ جاتا ہے تو نون کو گرا دیتا ہے تو یہ واو رہتا ہے جو یہ واو جو ہے وہ بتاتا ہے یہ جمع ہے. یا رہ جاتا ہے یا جو ہے بتاتا ہے یا ستین میں جب نون گرے گا تو یا بتائے گا کہ یہ کیا ہے منصوب یا مجزوم لفظ ہے. تو اصل جو ہے یہ واو اور یا یہ اعداد دو اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں. آگے ایک اور مطاف کی طرف. مطاف کیا ہوتا ہے 21 سے لے کر جو ہے وہ 29 تک یا جو ہے آگے 99 تک سوائے دہائیوں کے جو ہوتے ہیں وہ سب مطاف ہوتے ہیں. دوسرا جز جو ہے پہلے جز پر واو کے ساتھ عطف ہوتا ہے. یہ عطف کے ساتھ جڑتے ہیں. مثلا 21 اور 22 میں پہلا جز تذکیر اور تانیث سے ہوتا. یہ جتنے بھی اعداد ہیں 21 سے 99 ان میں 21 22 اسی طرح 31 32 اسی طرح 41 42 یعنی جو 1 اور 2 کی گنتی ہے نا اس میں وہی کلیے لگے جو شروع میں ہم نے 1 سے 10 کی گنتی میں 1 اور 2 کا لگا ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ سارے 31 32 41 42 سے 91 92 کے جو ہے نا لگائیں گے. جیسے جا احد و عشرون طالب یعنی 21 طالب علم آئے. اب طالب علم مذکر ہے اور پہلا عدد جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق آتا ہے 11 میں جیسے تھا تو اسی طرح 21 میں بھی کیا آئے گا احدہ و عشرون صرف واو کے ذریعے جو ہے کیا ہوگا عطف ہو جائے گا دہائی پہ. مذکر کا مؤنث کا دیکھیں جاءت احدہ و عشرون طالبۃ دیکھیں عشرون دونوں کے اندر ایک جیسا ہے دہائی ایک ہی جیسی آئی ہے اور اس سے پہلے واو عطف کے ذریعے کیا ہے مؤنث کا لیے مؤنث پہلا عدد آیا ہے مذکر کے لیے مذکر. قرات الاسنین و عربین کتاب اسنین و عربین اسنین 2 ہو گئے عربین 40 میں نے 42 کتابیں جو ہے پڑھی. یہ کیا ہے مذکر تھا. اب مؤنث کے لیے دیکھیں قرات الاسنتین و عربین جو ہے مجلد یعنی میں نے جو ہے 42 جو ہے وہ رسالے پڑھے. 23 سے 29 اور اسی طرح 33 سے 39 سے لے کر اسی طرح 93 سے 99 تک یعنی جیسے ہم نے 13 سے 19 تک کی گنتی دیکھی تھی اسی طرح ہر آگے جو ہے وہ 22 کے بعد 23 سے 29 33 سے 39 اسی طرح 43 سے جو ہے وہ 49 اور جو ہے 53 سے جو ہے 59 پھر جو ہے وہ 63 سے جو ہے 69 اور جو ہے پھر 83 سے جو ہے 99 اور 93 سے 99 تک کیا ہوتا ہے تمام
तमाम आयात में पहला जुज तस्कीर और तानीस में मादूद के बरअक्स होता है। जैसे कोई फर्क नहीं हुआ, जैसे इश्तराइतुल कलम अल कलम बिसलासिन व इशरूना रुबियतुन। अब यहाँ पे देखें रुबियतुन जो है क्या है, मोनिस मादूद है जिसे गिना जा रहा है रुपया। अब उसके लिए जो अदद आया पहला क्या है, बिसलासिन, सलासिन जो है मुजक्कर आया, व इशरीना, और इशरीना जो है और वाओ ये दोनों में होगा मोनिस की। देखें दफातु सलासतन व इशरीना दिरहम इला साहिबुद दुकान, यानी ये जो यहाँ पे क्या है, दिरहम, दिरहम जो है वो मुजक्कर है, तो उसके लिए क्या है सलासतन, सलासतन क्या है मोन्नेस का लफ्ज है। व इशरीना, इशरीना ऊपर मुजक्कर के लिए भी था, यहाँ भी वही है। दहाइयाँ नहीं बदलती, जैसा हमने कहा था दहाइयाँ दोनों के लिए एक रहेंगी। उनसे पहले ये होगा 13 से जैसे 19 तक में मुजक्कर के लिए मोन्नेस, मोन्नेस के लिए मुजक्कर था, इसी तरह यही तरतीब जो है आगे चलेगी सबके लिए, सवाए जो है वो पहला और दूसरा अदद, जैसे 21 और 22, जैसे 31 और 32, जैसे 41 और 42, जैसे 51 और 62, जैसे 71 और 72, जैसे 81 और 82, जैसे 91 और 92। उसमें ये होगा कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर अदद आएगा, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। चलिए 21 से 29 की गिनती पूरी करते हैं। 21 से क्या होगा, अहदा व इशरूना तालिबन मुजक्कर हो गया। 22 इसनाने व इशरूना तालिबन। 23 सलासा व इशरूना तालिब, यानी तब्दीली कहाँ शुरू होती है, 3 के हिस्से से शुरू होती है। 1 और 2 का हिस्सा चाहे वो 1 और 2 की शक्ल में है, चाहे 11 12 की शक्ल में है, चाहे 21 22 की शक्ल में है, चाहे 31 32 की शक्ल में है, चाहे 41, वही रहेंगे। पहला हिस्सा हमेशा मुजक्कर मुजक्कर के लिए, मुअन्नस मुअन्नस के लिए। लेकिन 3 का हिस्सा जैसे तुम वाइशरूना, वाइशरूना मुअन्नस के लिए भी यही लगेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, सलासतुन की जगह सलासू हो जाएगा, तालिबतुन हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 के लिए अरबत व इशरूना तालिबन, 25 के लिए खमसत व इशरूना तालिबतन, 26 के लिए सिद्दत व इशरूना तालिबन, सिब्बत व इशरूना तालिबन, 28 के लिए समानियत व इशरूना तालिबन, 29 के लिए तिस्सत व इशरूना तालिबन। अब मुहन्निस के लिए देखें इहदा व इशरूना तालिबतन, इसनता व इशरूना तालिबन, यानी 21 और 22 की गिनती वैसी होगी जैसे 1 और 2, या 11 और 12 की। 23 से जो है तब्दील हो जाएगा, सलासु व इशरून तालिबतुन, मुअन्नस के लिए पहला लफ्ज मुजक्कर आ गया। 24 अरबा व इशरून तालिबतुन, 25 खमसुन व इशरून तालिबतुन, 26 के लिए सित्तत व इशरून तालिबतुन, 27 के लिए सब्बत व इशरून तालिबतुन, 28 के लिए समान व इशरून तालिबतुन, 29 के लिए 30 व इशरून तालिबतुन। अब ये जो है एक्सरसाइज आ गई है। तूफान में 24 किश्तियां गर्क होगी। गरकत अरबअु व इश्रूना सफीनतुन, सफीना मुअन्नस लफ्ज है तो इसलिए जो है भी कहेगा 3 से शुरू हो जाती तब्दीली, तो ये क्या है वो तो दोनों के लिए एक ही। होशियार बिल्ली ने अकल दिल इत्ततु नशीततुल यौम समानियतु वसलासूना जो है फाजुन। अब इसके अंदर खाने वाला जो है क्या है, जिसको खाया जा रहा है वो फाजुन, फाज कहते हैं चूहे को, मुजक्कर लफ्ज है, तो उसके लिए क्या आया, मुअन्नस लफ्ज समानियतुन आया। इस पार्क में 72 फुआरे हैं। फी हाजिल हदीकति स्नानिन व सिबूना तवासुन, तवासुन ये क्या है, मुअन्नस लफ्ज है तवास, तो इसके लिए क्या स्नानिन, स्नानिन, बल्कि नहीं ये मुजक्कर है और उसके लिए हमें क्या 2 का हिस्सा है तो ये मुताबिकत रखेगा, 1 और 2 जो है मुताबिकत में होंगे, तो ये मुजक्कर लफ्ज के लिए मुजक्कर जो आया।
باقی اس شاندار محل میں 63 کمرے ہیں، 3 ہے تو اب بدلے گا. فی حاضل قصر عظیم سلاست و ستون غرفت، غرفت مؤنث لفظ ہے تو اس لیے پہلا عدد کیا آئے گا، اس کے الٹ آئے گا، کیونکہ 3 سے 9 تک یہ الٹی گنتی چلتی ہے. پہلا عدد سلاسو مذکر و ستون یہ مشترکہ ہے سب کے لیے مذکر. اشیاء اگلا ہے عدد ترتیبی. اشیاء کی ترتیب یا مرتبہ کو ظاہر کرنے والے عدد کو عدد ترتیبی یا عدد وصفی بھی کہتے ہیں، جو در ذیل ہے. پہلے کے لیے کہتے ہیں مذکر کے لیے اولو، دوسرے کے لیے الثانی، تیسرے کے لیے الثالث، چوتھے کے لیے الرابع، پانچویں کے لیے الخامس، چھٹے کے لیے السادس، ساتویں کے لیے السابع، آٹھویں کے لیے الثامن، نویں کے لیے التاسع، اور جو ہے 10ویں کے لیے العاشر. یہ ہے مذکر. مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے، پہلے کے لیے اولا، دوسرے کے لیے الثانیۃ، تیسرے کے لیے الثالثۃ، چوتھے کے لیے کیا الرابعۃ، پانچویں کے لیے الخامسۃ، چھٹے کے لیے السادسۃ، ساتویں کے لیے السابعۃ، اور جو ہے آٹھویں کے لیے الثامنۃ، اور جو ہے نویں کے لیے التاسعۃ، اور 10ویں کے لیے العاشرۃ. مطلب یہ ہوا کہ ان کی گنتی فکس ہے ترتیب کے لیے. مؤنث کے لیے مؤنث لفظ آتا ہے، آخر میں بولتا ہوتی ہے، اور مذکر کے لیے جو ہے مذکر لفظ آتے ہیں، لیکن وہ فکس ہے، اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع. اور یہ اس کا فرق بتانے کے لیے الف لام اس نے لگا دیا، ورنہ اگر آپ الف لام ہٹا بھی دے تو اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، یہ کیا مذکر کے لیے. اور ادھر کیا ہوگا، اولا، ثانیۃ، ثالثۃ، رابعۃ، خامسۃ، سادسۃ، سابعۃ، ثمانیۃ، تاسعۃ، اور عشرۃ گولتا کے ساتھ کیا آئیں گے، مؤنث ہیں. ترتیبی افعال کے وزن پر جو ہے ان کے جو ہے کیا بنتے ہیں، 2 سے 10 کے اعداد افعال کے وزن پر آتے ہیں، اور مؤنث الفاعلۃ کے وزن، الفاعل اور الفاعلۃ. 99 کی گنتی دیکھیں، 11ویں کے لیے کہتے ہیں الثانی عشرہ، التاسع عشرہ، اور مؤنث کے احادیۃ عشرۃ، الثانیۃ عشرۃ، التاسع عشرۃ. مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. دونوں اجزاء احدہ عشرہ کی طرح مبنی ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک پہلا جز معرب ہوتا ہے. عقود، معود اور میاں اور الف اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ عدد صفی کے لیے وصفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر ان پر الف لام لگا دیا جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو ترتیبی یا وصفی ہے، جو وصف کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو جو ہے الف لام سے کال کرتے ہیں. جیسے 20ویں کے لیے کہیں گے العشرون، الحادی، ثمانین و اربعون طالبت، ان کے لیے کیا آئے گا لفظ طالبتن. اسنت تانے و سبونا جو ہے سنت کے لیے کیا آئے گا، سنتن. یہ مود ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے. میتن کے لیے کتاب کیا ہوگا، کتابن. اب میاں کے ساتھ جو ہے کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کا فارمولہ مقصور آئے گا. میتن والد کے لیے کیا ہوگا، والدین، یعنی 100 200 والی گنتی جو ہے یہ سب کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کے طور پہ. میت و ستون، نافذت کیا آئے گا، نافذتن. اس میں یہ جو ستون آ گیا اس کی وجہ سے یہ جو ہے منصوب لفظ. سمانیہ و خمس عشرہ مدرسہ، دیکھیں یہ کیا ہے، مدرسہ. تم کیوں اس میں خمس عشرہ اور ثمانیہ جب آ گئے تو یہ ہے ان پہ جو ہے وہ منصوب کلیہ لگا. الف کے لیے کیا ہوگا، ربیت، یہ مضاف مضاف الیہ. ریا اور الفا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. خمسۃ الاف، یہ دیکھیں ریالین ہے. میت الف 100,000 یعنی 1,00,000 کے لیے. ربیت، ربی کے لیے جو ہے وہ الفا الف یعنی 1,000. یہ کیا ہے، کرشن، یعنی 100 اور 1000 کی جو گنتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ کی طرح یعنی زیر میں آئیں گے. اور دوسرے جو ہے وہ
منصوب آئیں گے. 70 طالب علم 7 اور 70 ہوتے ہیں تو اسے کہیں گے سبت و سبونا طالب. یعنی عربی بنانے کا ایک قاعدہ ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہنسا ہے اس ہنسے کو آپ توڑ لیجیے. 77 کو کیسے کہیں گے؟ 7 اور 70. 7 کی عربی کیا ہے؟ سبت. وا کے ساتھ اور کا ترجمہ ہو گیا. 70 کیا ہوگا؟ سبن، طالب علم کی طالب. تو سبت و سبون طالب. اگر یہاں پہ طالبات آ جائے پھر کیا کریں گے؟ پھر جو ہے یہ جو پہلا لفظ ہے نا سبت، یہ سبہ تو ہو جائے گا، یعنی مذکر ہو جائے گا. وہ سبونا ویسے ہی رہے گا، اور آگے طالبہ تن ہو جائے گا. طالبہ تن بولتا کے ساتھ جو ہے 2. 985 958 کرسیاں. 900 اس کو توڑیں تو کیا ہوگا؟ 900 اور 8 اور 50. پہلے 900 کا ترجمہ کریں گے، تسعمیت. پھر 8 کا ترجمہ کریں گے، وہ سمانیت. اور پھر 50 جو ہے وہ کیا دہائی ہے، وہ خمسونہ. اور آگے کرسی کی جمع کرسیاں تن یا کرسین ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایک بڑے ہنسے کو آپ جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کے جز کر لیں. جو بڑا جز ہے اس کا پہلے ترجمہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ واو لگا کے جو ہے باقی عدد بتایا جائے گا، اور آخر میں جو ہے اور عدد جیسے یہ جو ہے کہ 2746 اور 700 اور 6 اور 40 گھر، یعنی دہائی ہے جو ہے وہ آخر میں رکھتے ہیں. تو اب اس کی عربی کیا بنے گی؟ 2000 کی الفان. الفان الفائن، یعنی الفائن جیسے کتابان، اسی طرح الفان. الفان کے ساتھ جو ہے کیا 700 کا ہوگا وسبا میاتن، اور 6 کی کیا ہوگا وسیتتن، اور دہائیں کیا ہے 4 ہے وہ کیا گئی واربعون بیت. یعنی عربی میں ترجمہ کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ جو ہنسا ہے اسے توڑیں، دہائی کو آخر میں رکھیں، باقی جو بڑا ہنسا ہے اسے پہلے لیں، پھر اس سے چھوٹا لیں. مثلا 1000 بڑا ہے، پھر 100 ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آخری ہنسا جو ہوتا ہے وہ، اور دہائیں آخر میں لے جائیں. دیکھیں 6325 کھڑکیاں، تو عدد توڑیں کیا ہوگا؟ 6000 پہلے ہو جائے گا، پھر 300 ہو جائے گا، اور پھر 5 ہو جائے گا، اور دہائی اس میں 20 کی ہے وہ آخر میں چلی جائے گی. کیا 6000 اور 300 اور 50 اور 20 کھڑکیاں، یہ عدد بنا. اب اس کی عربی بنائیں. 6000 کی کیا ہوا؟ ستۃ اللافن، اور ہو گیا. 300 کا کیا ہوا؟ سلاسومیتن، اور 5 کیا ہوا؟ واہ خمسن، اور 20 جو ہے دہائیاں کیا ہوا؟ عشرون، اور آگے نافذۃ. اب یہ نافذۃ جو ہے مونس ہے، تو اس لیے یہ جو عدد 5 کا ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. 100 اور 1000 میں تو فرق نہیں پڑے گا نا، مذکر یا مونس وہ اسی طرح بنے گی. تو یہ عدد یہاں پہ فرق پڑتا ہے کہ مونس چیز گن رہے ہیں تو پہلا عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر آئے گا. مذکر گن رہے ہیں تو مونس. سوائے اس کے کہ وہ تعداد 1 یا 2 11 یا 12 یا 21 اور 22 یا جو ہے 31 اور 32، یعنی وہ 1 اور 2 کا چکر. اسی طرح یہ ہے کہ 3431 کیسے توڑیں گے؟ 3000 اور 400 اور 1 اور 30 کو جو ہے سب سے آخر میں لے جائیں گے دہائیوں کو. کیا ہوگا؟ 3000 اور 400 اور 1 اور 30. تو اب اس کی عربی بنائیں. 3000 کی کیا ہو جائے گی؟ سلاست الافن و اربعۃ اربعمیت و واحد کیا ہے؟ وہ سلاسون رجال. رجال چونکہ مذکر ہے اس لیے یہ جو واحد آیا نا یہ واحد آیا. اسی طرح جو ہے یہ ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں. مثلا یہ گنتی ہمارے پاس ہے 36,005 کتابیں. اس کے اندر یہ جو 36 ہے نا اس کا بریک ہوگا 6 اور 30,000، یعنی 6 بھی 1000 اور 30,000 اور 5 کتابیں. تو اس کی 6 اور 30,000 کی کریں. ستۃ و ثلاثون الفا و خمسۃ کتب. کتب مذکر ہے تو اس لیے خمسۃ جو ہے وہ مؤنث آ گیا.
25,103 عورتیں. اس میں کیا ہے 25 کا بریک کیا ہوگا, یہ 1000 میں بریک ہوگا, 5 اور 20,000 اور 100 اور 30, 3 جو ہے وہ کیا ہے عورتیں. اب اس میں جو ہے دہائی ہے ہی نہیں, تو اس لیے کیا ہوگا ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا 5 اور 20,000 کا کیا ہوگا 25,000 اور جو ہے 100 کے لیے کیا ہوا 100, اور اس کے ساتھ کیا ہے نساء چونکہ مؤنث ہوتا ہے تو مذکر لفظ آ جائے گا آخری لفظ 3 والا, ثلاث نساء. 1,40,077 کلمے. اب اس کی بریکج کیا ہو گیا 140,000 ہے یہ, تو لہذا 40 اور 100,000 ہو گئے, اور 7 جو ہے وہ عدد ہو گیا, اور اس میں دہائیاں 77 کی جو ہے وہ 70 ہو گیا. تو اب اس میں کیا ہے 40 اور 100,000 کی کیا ہوگی 40 و 100 الف و 70 و 70 کلمن. کلمن جو ہے مذکر ہے, اس لیے یہ جو 7 کا عدد ہے نا یہ مؤنث آیا. یہ ہے 84,30,608. اچھا اب اس میں یہ جو 84,30 اس کو ہزاروں میں تبدیل کر لیں گے. کیسے کریں گے, پہلے کم ہندسہ لیں گے 30 پھر 400 پھر جو ہے 8,000, یعنی یہ سارے ہزار والے ہیں, ان کو توڑیں گے. 8,000 430 کو کیسے توڑیں گے 30,000 400,000 800,000, اور واہ جو ہے کیا یہ کیا آ گیا ہندسہ ہمارے پاس جو ہے 600 کا, اور آخری ہندسہ ہو گیا 8. اب دیکھیں اس کی عربی کیسے بنے گی, ثلاثون و اربعمیت و ثمانیت الف الافن. یہ الافن جو ہے نا یہ بتا رہی ہے سارے جتنے ہندسے ہیں یہ سب کے سب ہزار والے ہیں, یعنی 30,000 400,000 اور 800,000. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ستمیت 600, اور سمانی رباعیات. ربیہ جو ہے وہ مؤنث لفظ ہوتا ہے, اس لیے جو ہے یہ سمانی جو ہے وہ اس کے الٹ یعنی مذکر آیا. اسی طرح دیکھیں 30,70,094, یہ 30,40,30,70 جو ہے یہ اس کو توڑے 70 اور 3,000 اور 4 جو ہے یہ کیا ہو گیا عدد ہو گیا, اور آخری دہائیے 90 ان کو آخری میں لے گئے, تو کیا ہوگا 70 و 3,000 الف الافن و 94 ریال. ریال چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کا جو پہلا عدد آیا ہے یعنی یہ جو 4 والا ہے یہ مؤنث آیا. اللہ سے دعا وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء